رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے کیا بتایا کہ اگر ایک بکری کے ایک پائے کی طرف بھی مجھے کوئی دعوت دیتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ تو دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 قسم کے کھانے ہوں، دعوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت پرتکلف ہو، دعوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ بہت عالی شان اس نے خرچ کیا ہو اور اپنی جان پر بوجھ ڈال کر قرض لے کر وہ آپ کی دعوت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے کیا بتایا کہ اگر ایک بکری کے ایک پائے کی طرف بھی مجھے کوئی دعوت دیتا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں۔ معنی یہ ہے کہ دعوت میں تکلف بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب دعوت سادہ ہوگی ہر آدمی دعوت کرنے کی بھی طاقت رکھے گا۔ تو ادھر دعوت کرنے میں اصول کیا سمجھایا کہ کھانے کے لیے جب آپ دعوت دیں تو بہت تکلف نہ کرے، جو آپ کی حیثیت ہو اس حیثیت کے مطابق دے دیں۔ اب آج جس ماحول اور معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں، اگر ہماری کسی نے دعوت کر دی اور اس دعوت میں اس نے سبزی پکائی تو ہم تو ناراض ہو جائیں گے۔ ہم کیا کہیں گے، اس سے زیادہ تو میں اچھا اپنے گھر میں کھاتا تھا۔ تو بھائی دعوت کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ آپ بھوکے تھے اور آپ کو گھر میں کھانا نہیں مل رہا تھا اس لیے صاحب نے آپ کی دعوت کی ہے۔ بھائی دعوت کا مقصد مسلمانوں کا آپس میں مل بیٹھنا ہے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے گھر میں آمد و رفت ہے، یہ غرض ہے دعوت، یہ مقصد ہے دعوت کا۔ تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کوئی بکری کے ایک پائے کی طرف بھی دعوت دیتا ہے تو میں اسے قبول کر لیتا ہوں، اور اگر اس قسم کی معمولی چیز بھی مجھے کوئی ہدیے میں دے دے تو میں اسے لے لیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ ہدیہ بھی دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ایک معمولی چیز کو بھی ہدیہ قبول کر لینا یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے تاکہ ہر آدمی کو سہولت ہو اور آسانی ہو۔